بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ پیارے دوستو، 2025 کا ماہ رمضان آنے والا ہے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر اور اس میں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جس میں خدا کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ کو سلامتی کے ساتھ گزارتے ہیں، جس کی برکت سے پورا سال، پوری زندگی سلامتی والی بن جاتی ہے۔ رمضان اپنے محاسبے کا مہینہ ہے۔ خود اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہماری شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے معاملات لین دین شریعت کی نظر میں درست ہیں؟ کیا ہمارا رویہ اپنے والدین اور بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک پر مبنی ہے؟ کیا ہم نے کسی کا کوئی ناجائز حق تو نہیں دبا رکھا؟ کیا کسی پر زیادتی ہو جانے پر ہم نے اس کی تلافی اور معافی کر لی ہے؟ کیا ہم رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا ہم رمضان کے قیمتی لمحات کو موبائل اور دیگر فضولیات کی نظر تو نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے نفس سے اس طرح کے ضروری سوالات کیجئے اور خود اپنا محاسبہ کر لیجئے، اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ ہو۔ یاد رکھیں، بے شک ہم قرآن کریم کی زیادہ تلاوت نہ کریں، بکثرت نوافل نہ پڑھیں، لیکن مذکورہ سوالات کی روشنی میں اپنی اصلاح ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ رمضان ہمارے حق میں سلامتی و مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ، اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے گھروں پر اپنی رحمت کر دے اور رمضان میں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں عرش الہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ ایک باپ کی دعا اولاد کے لیے، دوسرے مظلوم کی دعا ظالم کے خلاف، عمرہ کرنے والے کی دعا جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ آ جائے، اور روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ اس دروازے سے داخل ہونے کے حقدار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی نہیں جا پائے گا۔ اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے، یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اور اندر نہیں جا سکے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار ہرا میں گزارے تھے۔ اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ حقیقی روزے دار کون ہے؟ جس کی زبان جھوٹ، بےہودگی، گالی گلوچ اور غیبت سے محفوظ رہیں، جس کی نگاہیں اللہ کی حرام کردہ اشیاء اور نامحرم کو دیکھنے سے بچی رہیں، جس کے کان
موسیقی اور ڈھول باجوں کی آوازوں سے محفوظ رہیں، جس کی شرمگاہ فحش اور شہوت کے ناکاموں سے بچی رہیں، اور جس کے تمام اعضاء گناہوں سے رکے رہیں۔ یہی روزے کی حقیقت ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں اپنے مساکین اور فقراء کو صدقہ دو، اپنے بوڑھوں کی تعظیم، چھوٹوں پر رحم اور رشتہ داروں پر مہربانی کرو۔ میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فقر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ دین و اسلام میں کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے آپ اسے پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے اور خواہش نفس سے روکا، لہٰذا اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا یا سنتا، لہٰذا اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی اور عمل بھی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم رہا، وہ بس محروم ہی رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرے کا اجر و ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 100 سال کی مسافت دور فرمائے گا۔ قرآن پاک عرش کی بلندی سے فرش پر اس لیے بھیجا گیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کو قیامت میں میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا، وہ بخشا گیا۔ روزہ ایک ڈھال ہے
جس کے ذریعے سے بندہ آگ سے بچتا ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کو عظیم اجر بھی دیتا ہے۔ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن آگ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ کھانا پینا چھوڑ کر وزن کم کرنے کا نام نہیں بلکہ گناہ چھوڑ کر اپنے غرور کو ختم کرنے کا نام ہے۔ رمضان المبارک کے دوران اپنی زندگیوں میں برکتیں تلاش کریں، بہتر اور نیک انسان بنیں۔ روزے دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو آخرت عید کی طرح ہوگی۔ پیارے دوستو، 2025 کا ماہ رمضان آنے والا ہے، بڑا بابرکت مہینہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر اور اس میں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔